بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین، وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی خلوصیت اور احترام کے ساتھ جی لگا کر آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، سید ابرار و اخیار، احمد مجتبی محمد ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے گا، میں اس امتی کی شفاعت کروں گا۔ جی لگا کر ایک بار اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، ہم نے خطا میں نہ کی، تم نے عطا میں نہ کی، کوئی کمی سرورہ تم پہ کروڑوں درود، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود، اور کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ آس ہے نہ کوئی پاس، ایک تمہاری ہے آس، بس یہی ہے آسرا، تم پہ کروڑوں درود۔ ایک بار اور جی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، 11ویں شریف کی نسبت سے ہماری اور آپ کی یہ پہلی مجلس پاک انشاءاللہ العزیز 11 روز تک ہماری اور آپ کی ملاقات ہوتی رہے گی انہی مبارک مجلسوں کے تحت۔ اللہ کریم ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جو کچھ یہاں بیانات ہو، اللہ اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، آج کی میری گفتگو کا جو عنوان ہے وہ ہے نیت۔ اس عنوان پر شاید آپ نے بہت مرتبہ گفتگو اور تقریر سماعت کی ہوگی، لیکن یہ عنوان اور یہ ٹاپک میں نے اس لیے چنا چونکہ یہ ایک دن کے لیے نہیں، مسلسل 11 روز تک ہماری اور آپ کی حاضری اس مجلس میں ہے، تو ہم پہلے اپنی نیتوں کو سدھاریں، چونکہ حالات کے بدلتے ہماری نیتوں میں بھی بگاڑ شروع ہو چکا ہے، بلکہ یہ کہہ لیجئے کہ نیتوں میں یکسر ہماری فتور آ چکا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے نیت کو درست کر لینا اور نیت کو سدھار لینا۔
اب چونکہ مجھے بولنا ہے، آپ کو بیٹھ کر سننا ہے، اور مجھے بولنے کے لیے اور آپ کو بیٹھنے کے لیے جس نے انتظام کیا ہے یعنی کمیٹی والے، تو وہ بھی اس مجلس میں شامل ہے۔ اب ہم تینوں کی نیتیں کیا ہونی چاہیے؟ ایک بولنے والا، ایک سننے والا اور ایک انتظام کرنے والا۔ چونکہ ایک حدیث پاک ہے اور اس حدیث کا مفہوم ہے، مقرر سے پوچھا جائے گا تم نے تقریر کیوں کی؟ مقصد کیا تھا؟ یہ خطیب سے پوچھا جائے گا، تقریر کرنے والے سے، بھائی آپ کیوں بول رہے تھے؟ اور آپ سے سوال یہ ہوگا تم بیٹھے سن کیوں رہے تھے؟ تمہارا سننے کا مقصد کیا تھا؟ اور کمیٹی والوں سے یہ سوال ہوگا تم نے ان لوگوں کو جمع کیوں کیا؟ اب اگر نیت ہماری درست نہیں ہے اور ہماری نیتوں میں اگر فتور ہے تو میرے بھائیوں ہمارا 11 روز بیٹھنا بیکار جائے گا، میرا بولنا بیکار جائے گا، اور کمیٹی والوں کا یہ انتظام کرنا سب ضائع اور بیکار چلا جائے گا۔ اس لیے سب سے اہم چیز جو ہے اور ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو سدھار لیں اور نیتوں کو درست کریں۔ آدمی جو کام کرتا ہے اس کے پیچھے نیت ضرور ہوتی ہے، بھلے وہ کھوٹی ہو، بھلے وہ غلطی نیت ہو، نیت ہوتی ہے۔ کوئی بھی عمل کر لے، اب اگر عمل کام اس لیے کر رہا ہے کہ میرا خدا خوش ہو جائے، اگر اس لیے کوئی کام کر رہا ہے اللہ راضی ہو جائے، تو میرے بھائیوں یہ اس کا کام بھی عبادت میں شمار ہو جائے گا۔ بھلے وہ کما رہا ہے، بھلے وہ دنیا کے لیے تگ و دو کر رہا ہے، بھلے وہ روزی کے لیے اپنی محنت کر رہا ہے، لیکن اگر نیت درست ہے اس کا یہ کمانا، اس کا یہ چلنا، اس کی یہ کوشش کرنا، یہ ساری چیزیں عبادت میں شمار ہو جائے گی۔ اور اگر نیت میں فتور ہوگا نا، نیت میں بگاڑ ہوگا، نیت میں اگر خرابی ہوگی نا، تو شکل تو نیکی کی ہوگی، ہاں شکل تو یہ ہوگی کہ مجلس میں جا کر بیٹھا غوث پاک کی مجلس میں، دکھانے کے لیے تو یہ ہوگا کہ غوث پاک کی مجلس سے آ رہا ہے، لیکن نیت میں اگر فتور ہے وہ پورا عمل اس کا اللہ کی بارگاہ میں مردود ہو جائے گا اور اللہ اس کے منہ پر اس کو مار دے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے بزرگان دین اور ہمارے اسلاف لوگوں کو نیتیں سکھلاتے تھے کہ اس طرح سے نیت کی جائے، اس طرح سے نیت کی جائے۔ حضرت حاتم ایک بزرگ ہے، علی رحمت الرضوان بزرگ ہے، وہ فرماتے 18 سال یا 8 سال حضرت حاتم علیہ الرحمہ فرماتے 8 سال میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں رہا، کس لیے؟ کہا وہ 8 سال میں نے فقط نیت کو سدھارا ہے۔ نیت کیسے کی جائے؟ یہ کسی بھی کام کے لیے کتنی ضروری ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے ہر عبادت سے پہلے ہم کو نیت کا حکم ہے۔ نماز پڑھنی ہے، نیت کرو، روزہ رکھنا ہے، نیت کرو، حج پہ جانا ہے، نیت کرو۔ ہر عمل سے پہلے ہم کو اس لیے نیت کی گئی تاکہ بندے عمل تو کرے گا، نیت پرفیکٹ ہوگی، اللہ تیری نیتوں سے بڑھ کر تجھے ثواب عطا فرمائے گا۔ نیت پرفیکٹ ہوگی۔ ہم بہت سارے کام بغیر نیت کے کرتے ہیں، بہت سارے کام۔ ایک بزرگ کے مرید نے مکان بنایا، تو جب کمپلیٹ ہو گیا مکان تو دعوت دی بزرگ کو، حضور تشریف لائیں میرے گھر پر، گھر کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ قدم رنجا فرما دیں، آپ کا قدم پڑ جائے تو برکتی ہو جائے، آپ تشریف لائیں گھر پر۔ بزرگ تشریف لائے، جیسے گھر میں گئے نا تو سارے گھر کا معائنہ کیا، مشاہدہ کیا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک روشن دان لگی ہے گھر میں۔ روشن دان مطلب سمجھتے ہیں؟ وہ ہوا کے لیے اور روشنی کے لیے جو ہمارے گھر میں سوراخ بنا دیتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سوراخ بناتے ہیں، روشن دان، کھڑکی ٹائپ نما۔ روشن دان بزرگ نے دیکھا تو پوچھا مرید سے، بیٹا یہ کس لیے لگایا؟
اب اس نے برجستہ فوراً یہی جو نیت تھی وہ اس نے بتا دی. میں نے شروع میں کہا نا, آدمی کوئی بھی کام کرتا اس کے پیچھے نیت ہوتی ہے, لیکن نیت سدھارتا نہیں ہے نا تو عمل بیکار ہو جاتا ہے. اب جو اس نے نیت تھی وہ برجستہ اس نے کہہ دیا. بزرگ نے پوچھا بیٹا یہ روشن دان کس لیے لگایا, یہ ہوائی کس نے کھڑکیاں لگائی؟ عرض کرتا حضور تاکہ سورج کی روشنی میرے گھر میں آئے نا, ہوا آئے, سورج کی روشنی آئے. آپ نے کہا تف ہے تجھ پر, اگر تو یہ نیت کرتا نا کہ یہ روشن دان اس لیے لگایا ہے تاکہ مسجد کی اذان کی آواز میرے گھر میں آئے, تو روشنی اور ہوا تو مفت میں آتی, اللہ پاک تیری اس نیت کی وجہ سے تجھے ثواب بھی عطا فرما دیتا. نیت اگر پرفیکٹ ہے ثواب ملنا ہے آپ کو, کہیں سے بھی ملنا ہے, کیسے بھی ملنا ہے. یارو ہمارا مذہب اتنا حساس ہے اور ہمیں اس مذہب اپنی تعلیمات کے حوالے سے ہمیں اتنا ایکٹیو رکھتا ہے, اتنا حساس رکھتا ہے کہ ہمارا مذہب کہتا ہے بندے کھانے بھی بیٹھنا اچھی نیت کر لے, پیٹ تو بھرنا ہی ہے, کھانا کھا رہا پیٹ بھرنے کے لیے, لیکن نیت یہ کیوں کرتا ہے کہ پیٹ بھر جائے؟ یہ نیت کرنا کہ کھانا اس لیے کھا رہا ہوں تاکہ قوت بدن میں آئے گی, اللہ کی اور عبادت کروں گا, اللہ کی اور عبادت کروں گا. طاقت آئے گی کسی اپنے کمزور بھائی کی مدد کر دوں گا, طاقت آئے گی کسی ظالم کو ظلم سے روک دوں گا, طاقت آئے گی کسی مظلوم کو ظلم سے بچا لوں گا. اگر تیری یہ نیتیں ہیں, جتنی نیتیں ہوگی اللہ اسی حساب سے تجھے ثواب دیتا چلا جائے گا. نہیں, اسی لیے ضروری ہے, میں پھر سے زور دوں گا, نیت ہمارے عمل کے لیے. اسی لیے میں نے جو حدیث مبارک آپ کے سامنے پڑھی نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات, عمل سارے عمل کا دار و مدار ڈیپینڈ, سارے عمل کس پر ہے؟ کہا تمہاری نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی ویسا تمہیں عمل ملے گا, ویسا تمہیں ثواب ملے گا, جیسی تمہاری نیت ہے. آپ جانتے ہیں ہمارے علماء کرام فرماتے ہیں اور محدثین فرماتے ہیں, اس حدیث کے اندر چوتھائی اسلام اس حدیث کے اندر ہے, چوتھائی اسلام. بلکہ بعض محدثین فرماتے ہیں ایک تہائی اسلام اس حدیث کے اندر موجود ہے, بلکہ اسلام کی بنیاد اس حدیث مبارکہ کے اندر ہے. چوتھائی اسلام, چوتھائی اسلام یا ایک تہائی, یعنی پورے کسی چیز کے آپ 3 حصے کرو, ایک حصہ فرمائیے ایک تہائی حصہ اسلام کا اسی چیز کے اندر موجود ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں تمہارے عمل کی بنیاد, تمہارے عمل کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. جیسی نیت ہوگی اللہ ایسا عطا فرمائے گا. اسی لیے ہمارے ہاں ہماری بول چال میں ہم لوگ بولتے ہیں نا آپس میں, آپ اپنی بھاشا میں بولتے ہیں جیسی نیت ویسی برکت, جیسی نیت ویسی برکت. یہ ایسے ہی نہیں ہے, یہ لوگوں کا تجربہ ہے. آدمی جیسی نیت کرتا ہے ہاں اللہ کی طرف سے ویسے اس کو برکتیں نصیب بھی ہوا کرتی ہیں. نیت میں فطور آئے گا, برکتیں زائل ہونی ہے. اسی لیے ہمارا مذہب ہمیں, اب نیت کس کو کہتے ہیں؟ ارادے. آپ کے دل میں جو ارادہ ہے وہ آپ کی نیت ہے. ارادہ یہ ہے کہ میرا رب راضی ہو جائے, میرا رب خوش ہو جائے, تو یہ آپ کا ارادہ ہی آپ کی نیت ہے, وہ آپ کا عمل عبادت بن گیا. اور اگر ارادہ یہ ہے کہ لوگوں میں واہ واہی ہو جائے, لوگ مجھے اچھا کہیں, لوگ مجھے میری تعریفیں کرے, زمانے میں میری شہرت ہو جائے, اگر یہ ارادہ ہے تو پھر یارو وہ چیز آپ کو دنیا میں مل جائے گی, لیکن آخرت میں اس چیز کے لیے آپ کے لیے اس چیز میں کوئی اللہ نے حصہ نہیں رکھا ہے. بہت مشہور حدیث ہے مشکات شریف کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بندوں کو اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن حاضر کیا جائے گا. ایک قاری قرآن پڑھنے والا, دوسرا غازی جہاد کرنے والا, تیسرا سخی اللہ کی راہ میں مال دینے والا. 3 بندے. اللہ قاری کو بلائے گا, کس لیے قرآن پڑھا؟ سوال ہم سے بھی ہوگا, مجلس میں کیوں گیا تھا؟ مجلس میں اگر تُو نے رقم دی تھی تو کس لیے دی تھی؟ مجلس تُو نے سجائی تھی تو کس لیے سجائی تھی؟ ہم سے بھی سوال ہوگا, تم بولتے تھے تو کس لیے بولے تھے؟ یہ سوالات ہم سے اور آپ سے ہونے ہیں. اب اس کا جواب ہمیں تیار رکھنا ہے کہ یہ سارے کام ہم کس لیے کر رہے ہیں. کیا اس لیے تو نہیں کر رہے کہ وہ میرا دوست ہے, وہ کمیٹی کا ممبر ہے, اس لیے مجھے جانا ضروری ہے؟
ہماری یہی تو ہے نا ہماری آج حالت. ہم جنازوں میں بھی اس لیے جاتے ہیں چلو یار منہ دکھا کر آ جاؤں, منہ دکھا کر آ جاؤں, ورنہ وہ کیا کہے گا کہ آپ دکھے نہیں میت میں. ہمارے ہاں بہت سارے بھائی زیارت میں اس ٹائم آتے ہیں جب لوگ مصافحہ کرتے ہیں, اور پوری تقریر سے انہیں مطلب نہیں ہے, سالے ثواب سے مطلب نہیں ہے, انہیں مطلب جس کے گھر پہ میت ہوئی اس سے ہاتھ ملانے سے مطلب ہے تاکہ وہ میرا چہرہ دیکھ لے. اب یہاں عمل کس حساب سے ملے گا, ثواب کس حساب سے ملے گا؟ مسجد میں بیٹھنے کا ثواب ملے گا, زیارت میں جانے کا ثواب ملے گا, اللہ کے گھر میں اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا, کیونکہ ہماری نیت میں فتور ہے. یارو جانا ضروری ہے, جانا ہی پڑے گا, کیوں نہ ہم اچھی نیتیں کر کے اپنے اعمال کو سدھار لے, اور اس کے اندر نیتوں میں ہم نکھار پیدا کر لے, سدھار لے, تو پھر یارو وہ ہماری نیتیں بھی عبادت بن جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا یہ واقعہ ہے کہ ایک بندہ آیا اور مسجد نبوی کے باہر اس نے ایک کھوٹا گاڑ دیا, لکڑی گاڑ دی, یا کھیلا آپ سمجھ لیجئے, کیل ڈال دی, نماز پڑھنے چلا گیا. تھوڑی دیر ہوئی, ایک دوسرا بندہ آیا, دوسرے صحابی آئے, انہوں نے وہ کھوٹا اکھاڑ کر پھینک دیا. ایک نے گاڑا, دوسرے نے اکھاڑ کر پھینک دیا. اب یہ معاملہ گیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کے فلاں صحابی آئے اور مسجد کے دروازے پر انہوں نے کھوٹا گاڑا, اور دوسرے آئے انہوں نے اکھاڑ کر پھینک دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑی دیر مراقبہ کیا اور پھر فرماتے ہیں اللہ پاک نے دونوں کو ثواب عطا فرما دیا. دونوں کو ثواب. صحابہ حیرت میں, حضور ایک اکھاڑ رہا ہے اور ایک گاڑ رہا ہے, ثواب دونوں کو مل رہا ہے. اب ایک گاڑ رہا ہے اس کو بھی مل رہا ہے, اور ایک اکھاڑ کر پھینک رہا ہے اسے بھی مل رہا ہے. سمجھ میں نہیں آیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بیٹھو, دونوں کو بلاؤ. دونوں صحابی آئے. پہلے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بھائی تم نے گاڑا کیوں تھا, کھوٹا تم نے گاڑا کیوں تھا؟ وہ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل میں ارادہ یہ تھا, نیت یہ تھی کہ جو لوگ دور دور سے نماز پڑھنے آتے ہیں, کوئی اونٹ لے کر آتا ہے, کوئی کھچر لے کر آتا ہے, میں نے اس لیے گاڑا تھا تاکہ وہ اپنا اونٹ باندھ دے, اپنا خچر باندھ دے. جب باندھے گے نا تو پھر نماز میں ان کا دھیان ادھر ادھر نہیں بٹے گا کہ میرا اونٹ ہوگا کہ بھاگ گیا ہوگا, میرا خچر ہوگا کہ چلا گیا ہوگا. اب جب باندھ دیا ہے تو وہ مطمئن ہو گئے, تو دل نماز میں لگے گا, اس لیے میں نے کھوٹا گاڑ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اس کے اس عمل پر اس کو ثواب ملے گا یا نہیں؟ سب نے ایک زبان ہو کر کہا ہاں ہاں یا رسول اللہ, عمل تو بہت اچھا ہے, نیت تو بڑی اچھی ہے, اس کو ثواب ضرور ملے گا. اب رسول اللہ نے دوسرے کو بلایا, تو بتا تو نے اکھاڑ کر کیوں پھینکا, تو نے اکھاڑ کر کیوں پھینکا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جب مسجد آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ بیچ راستے میں ہے, اب کوئی نابینا آئے گا تو اس کی ٹھوکر اس کو لگے گی, اب وہ ٹھوکر لگے گی وہ گر جائے گا, یا کوئی بے خیالی میں چل رہا اس کی نظر نہیں ہے اسے لگ جائے گا, ٹھوکر لگی وہ گر جائے گا. میں نے اس ارادے سے اس کو نکال کر پھینک دیا تاکہ کوئی اندھا ٹھوکر کھا کر گرے نہ. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بتاؤ میرے صحابہ اس بندے کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے, اس کو اس عمل پر ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سب صحابہ نے ایک زبان ہو کر عرض کی یا رسول اللہ ضرور ملے گا. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تمہاری نیتوں کو دیکھ کر تمہیں ثواب عطا فرما دیتا ہے. نیتوں کو دیکھ کر کہ تمہاری نیت کیا ہے, جتنی پرفیکٹ نیت ہوگی اللہ اسی حساب سے تمہیں عمل بھی عطا فرمائے گا اور ثواب بھی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. اب ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو سدھاریں. میں نے شروع میں کہا نا ہمارے اسلاف نیتوں کی تعلیم دیتے تھے, اپنے شاگردوں کو, اپنے مریدوں کو تعلیم سکھاتے تھے کہ کیسے نیت کرنی, سکھاتے تھے. آج چونکہ اس چیز کی کمی ہے, بلکہ بہت بہترین قول ہے کہ حضرت سلطان باہو, بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے حضرت سلطان باہو کا, کیا پیارا آپ نے قول ارشاد فرمایا. فرماتے ہیں اگر کوئی یہ سوچے کہ بہت زیادہ نہانے سے
اور صاف ستھرے کپڑے پہننے سے اللہ مل جاتا ہے، اگر کوئی یہ سوچے کہ اچھے لباس سے، بہت بار بار نہانے سے، زیادہ صاف رہنے سے اگر اللہ مل جاتا ہے، تو فرماتے ہیں تو پھر مچھلی ہمیشہ پانی ہی میں رہتی ہے، اسے اللہ مل جانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچے زیادہ صاف رہنے سے تو پانی ہی میں رہتی ہے 24 گھنٹے، اسے اللہ مل جانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ بال منڈوا دینے سے، سر کے بال بالکل نہ رکھے، منڈوا اللہ مل جاتا ہے، تو فرمایا اللہ کے مخلوقات میں بہت سارے جانور ایسے جن کے سروں پر بال ہی نہیں ہوتے، تو کہ اللہ انہیں مل جانا چاہیے۔ اگر کوئی یہ سوچے کہ بہت اللہ کو یاد کرنے سے اللہ مل جاتا ہے، ہمیشہ اللہ یاد کر اللہ مل جاتا ہے، اگر کوئی یہ سوچے صرف اللہ کو یاد کرنے سے اللہ مل جاتا ہے، تو فرمایا ایک پرندہ ایسا ہے کہ جیسے سورج ڈوبتا ہے نا، وہ درخت پر لٹک جاتا ہے اور صبح تک اللہ کی یاد کرتا ہے، صبح تک اللہ کی یاد کرتا ہے۔ اگر یہی ہے کہ اللہ کا ذکر کرنے ہی سے اللہ مل جاتا ہے، تو اس پرندے کو مل جانا چاہیے۔ پھر سلطان باہو سے پوچھئے تو پھر اللہ ملتا کیسے ہے؟ سلطان باہو کہتے ہیں جس کی جتنی سچی نیت ہوتی ہے اللہ اسی کو مل جایا کرتا ہے، جتنی سچی نیت اللہ اس کو مل جاتا ہے۔ پتہ چلتا ہے کہ یارو کتنا دخل ہے ہمارے عمل میں، ہماری نیتوں کا، کہ ہم عمل کریں گے لیکن اگر نیت درست نہیں یا پرفیکٹ نہیں ہے تو اس عمل کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ تو یارو اس لیے ضروری یہ بنتا ہے کہ ہم اپنی نیتوں کو سدھاریں تاکہ اللہ پاک ہماری نیتوں کے اعتبار سے ہمیں اس کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک بہت بہترین حدیث مبارکہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نیت المومن خیر من عمل، ایک مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ گھر سے نکلے اور ایک حدیث پاک بھی، اگر کسی عورت نے کھانا بنا رہی تھی، شوربے میں تھوڑا پانی زیادہ کر دیا، نیت کیا ہے؟ اگر کوئی بائی چانس، اگر کوئی مہمان آ گیا، بائی چانس اگر کوئی مہمان آ گیا تو شوربہ گھٹے نہیں، سالن گھٹے نہیں، نیت یہ رکھی اس نے، بائی چانس اگر کوئی مہمان آ گیا تو سالن گھٹے نہیں، شوربہ گھٹے نہیں، تھوڑا سا پانی اس نے زیادہ کر دیا۔ حدیث پاک ہے، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہمان آیا بھی نہیں، اس نے مہمان کو کھلایا بھی نہیں، لیکن اللہ اس وقت میں اس کو مہمان نوازی کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ کس وجہ سے؟ نیت، ہاں صرف نیت اس نے کر لی کہ بس یہ ہونا چاہیے، اس لیے میرے آقا فرماتے نیت المومن، عمل نہیں بھی ہے، اچھی نیت ہے اللہ ثواب عطا فرمائے گا، اچھی نیت ہے اللہ ثواب عطا۔ بلکہ بنی اسرائیل میں کسی نبی کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط پڑا، کبھی کبھی ایسی اچھی نیتیں بھی کسی مظلوم مسلمان کو دیکھ کر اچھی نیتیں کر لینی چاہیے، بھلے آپ سے کچھ نہیں ہو سکتا لیکن آپ کی اگر اچھی نیت ہے تو آپ کے وہ کام سے بہتر ہے۔ ہمارے ہاں پہلے سے گھوٹالہ ہے نیتوں میں، ہمارے ہاں قرض بھی کسی سے لیا جاتا ہے نا، ادھار بھی، تو پہلے سے گاچی مارنے کا خیال ہوتا ہے، اب بھلے چکر کاٹے ہو، نیت ہی پہلے سے ہی ہے۔ اب وہ جو قرض لیا اس میں برکت کہاں سے ہوگی؟ حالانکہ ہمارا مذہب آپ دیکھیں کتنی سرینی تعلیم دیتا ہے، صدقے سے زیادہ قرض میں ثواب ہے، صدقہ دینے سے زیادہ قرضہ دینے میں ثواب ہے، یہ ہمارا مذہب کہہ رہا ہے۔ لیکن ہم نے قرض کو اتنا ہم نے برا کر دیا اپنے عملوں کے اعتبار سے کہ اب آدمی کو 10 مرتبہ دینے میں سوچنا پڑتا ہے کہ یار میں دوں گا ٹینشن مجھے ہوگی، بنداس تو وہی رہے گا، اسے تو کچھ دیکھنا ہی نہیں ہے، وہ لے کر فری مائنڈ، اور میں دیکھ کر مشکل میں پھنس جاؤں گا۔ تو کسی زمانے میں وہ نبی کے زمانے میں بنی اسرائیل میں قحط پڑا، لوگ دانے دانے کے لیے ترسنے لگے، پانی کی ایک بوند کے لیے ترسنے لگے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک بندہ اسی زمانے میں کسی صحرا سے جا رہا تھا، بیابان سے گزر رہا تھا، اس کی نظر ایک مٹی کے ڈھیر پر پڑی، بہت اونچا مٹی کا ڈھیر تھا اور مٹی جس میں جمع تھی۔ اس نے دل ہی دل میں خیال کیا، اس کی نیت میں آیا، اس کے خیال میں آیا کاش یہ مٹی کا ڈھیر نہ ہوتا
بلکہ یہ آٹے کا ڈھیر ہوتا اور میں اس کی روٹی بنا کر اللہ کی مخلوق کو کھلاتا تو کتنا اچھا ہوتا، سب کی بھوک مٹ جاتی، سب کی مشکلیں دور ہو جاتی۔ ابھی وہ مٹی ہے، وہ آٹا نہیں بنی، اس نے روٹی بھی نہیں پکائی، کسی کو کھلائی بھی نہیں، کسی کو فائدہ بھی نہیں ہوا، صرف اس نے اچھی نیت کی۔ دیکھو یارو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی اچھی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اس کا آپ کو میں یہ پروف دے رہا ہوں، اس بندے نے صرف نیت کی کہ کاش ایسا ہو جاتا، یہ مٹی کا ڈھیر آٹا ہو جاتا اور میں اللہ کی مخلوق کو کھلا کر انہیں شکم سیر کر دیتا، ان کے پیٹوں کو بھر دیتا۔ اس زمانے کے نبی کے پاس اللہ کی طرف سے وحی اتری کہ میرے محبوب اپنے امتوں میں سے اس امتی کو آپ بلائیں اور آپ کہہ دیں تو نے جو یہ اچھی نیت کی ہے، اللہ نے کھلانے سے پہلے تجھے تیرے نام اعمال میں اتنی روٹی کھلانے کا ثواب اللہ نے لکھ دیا۔ وہ مٹی آٹا بھی نہیں ہوئی، اس نے روٹی بنا کے کھلائی بھی نہیں ہے، لیکن صرف اچھی نیت کی بنیاد پر اللہ پاک نے اس کو یہ اجر اور یہ ثواب عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بہت ضروری ہے کہ انسان اچھی نیتوں کو سدھارے۔ اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ پھر سے آپ اپنی نیت کو سدھاریں گے۔ اس مجلس میں ہم اس لیے آئے ہیں کہ صرف ہم اپنے کان کا چسکا لگانے نہیں آئے تقریر سننے کے لیے۔ تھوڑی دیر واہ واہی ہوگی، بڑا اچھا بیان کیا، کیا کیا نہیں پتا، کس ٹاپک پر گفتگو ہوئی، کیوں گفتگو ہوئی، کیا مقصد ہے، یہ آپ کو ابھی سے درست کرنا ہے، کیونکہ آپ کو 11 روز اور سننا ہے، بہت ساری باتیں سننی ہیں۔ ہمارا دین کا، ہمارے مذہب کا بندھارن بھی آپ کو سننا ہے، ہمارے دین کی بنیاد بھی آپ کو جاننی ہے، ہمارے مذہب کی تعلیمات کو بھی آپ کو محسوس کرنا ہے، ہمارا اسلام کیا کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے، مذہب کا تقاضا کیا ہے وہ بھی آپ کو دیکھنا ہے۔ اس کے لیے آپ کو نیت درست کرنی ہوگی۔ بہت بیک اور پیچھے ہم جا چکے ہیں، خدا را آگے آئیے اور اپنے عملوں کو درست کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو درست کریں، کیونکہ اعمال تبھی درست ہو سکتے ہیں جب ہماری نیت پرفیکٹ ہوگی، جب ہماری نیت اچھی ہوگی، ورنہ اس کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ یعنی عمل میں اخلاص کب آئے گا؟ جب نیت درست ہوگی، اور نیت درست نہیں ہے تو عمل میں اخلاص نہیں آ سکتا، عمل میں اخلاص نہیں ہے تو ثواب نہیں مل سکتا۔ ہم کوئی بھی عمل کریں گے، وہ کسی بزرگ نے یہ فرمایا ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت معروف کرخی کا یہ فرمان ہے، فرماتے ہیں اگر کوئی ثواب کی نیت سے کوئی عمل کرتا ہے، کوئی عبادت کرتا ہے، چلو یار 2 رکعت نماز پڑھ لیں ثواب ملے گا، یہ تسبیح پڑھ لیں ثواب ملے گا، تو فرمایا یہ تو تاجر ہے، ویپاری ہے، ویپار کر رہا ہے اللہ سے۔ ہمارے اسلاف نے ہمیں یہ بھی ذہن دیا ہے، عبادت کبھی ثواب کی نیت سے نہیں، اللہ کی خوشی کے لیے کی جاتی ہے۔ بلکہ میں اکثر وہ ایک واقعہ سناتا ہوں حضرت رابعہ بصریہ کا، کہ ایک دن نکلی اپنے ہاتھ میں، ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی لے کر، کسی نے پوچھا رابعہ کہاں جا رہی ہو؟ کہا اس پانی سے اللہ کی دوزخ کو بجھانی ہے اور اس آگ سے اللہ کی جنت کو جلانی ہے۔ آگ سے جنت جلانی ہے، پانی سے دوزخ بجھانی ہے۔ کہا یہ کیوں کر رہی ہے اور تیرے اس کام کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ کہا جنت جلا دوں، دوزخ کو بجھا دوں، تاکہ اس کے بعد سے کوئی جنت کی لالچ میں اور دوزخ کے خوف سے اللہ کی عبادت نہ کرے، صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے عبادت کرے، صرف اللہ کو راضی کرے، صرف اللہ کو راضی کرے۔ یہ مقصد اگر ہماری زندگی میں نہیں ہے تو پھر بیکار ہے۔ تو فرماتے ہیں حضرت معروف کر کے اگر ثواب کی نیت سے کوئی بھی عمل کرتا ہے، وہ تاجر ہے، ویپاری ہے، وہ بزنس مین ہے، اور اگر جنت کی لالچ میں اور دوزخ کے خوف سے کر رہا ہے تو وہ غلام ہے۔ جنت کی لالچ میں اور دوزخ کے خوف سے کر رہا تو غلام ہے، اور اگر اس لیے کر رہا ہے کہ لوگوں میں واہواہی ہو تو ریاکار ہے، لیکن اگر اس لیے کر رہا ہے کہ میرے رب کا حکم ہے وہ راضی ہو جائے تو کہا حقیقت میں آزاد بندہ وہی ہے،
آزاد بندہ حقیقت میں. اسی لیے ہمارے بزرگان جو دین ہے نا وہ اپنے عملوں میں اخلاص پیدا کرتے تھے, نیتوں کو سدھارتے تھے تاکہ اخلاص آئے. اب پہچان کیسے ہوئے بھائی بندہ مخلص ہے اپنے کام میں؟ پہچان کیسے ہو؟ یہ بھی ہمارے علماء نے بتائی ہے. کہا ریاکار بندے کی 3 نشانیاں ہیں. جو دکھاوا کرتا ہوگا نا اس کی 3 نشانیاں ہیں. ایک کہ جب تنہائی میں ہوگا نا تو بڑا سست ہوگا, اور جب لوگوں کے بیچ میں ہوگا تو بڑا پھرتیلا ہوگا, چست ہوگا. جب مسجد میں نماز پڑھے گا تو باعزت گستامی لگے گا آپ کو. وہ رکوع, وہ سجدہ, اور وہ پڑھنا, وہ نکھار, وہ بناوٹ جب لوگوں کے بیچ میں ہوگا, مسجد میں ہوگا, اور جب گھر میں پڑھے گا تو سپر فاسٹ ایکسپریس کی طرح جلدی نپٹے. لوگوں کے بیچ میں بڑی اچھی باتیں جیسے اس سے بڑا پرہیزگار کوئی نہیں ہے, اور جب اکیلے میں ہوگا تو پھر اس سے بڑا شیطان کوئی نہیں ہے. کہا جب تنہائی میں ہو تو سست ہو, اور جب لوگوں کی بھیڑ میں ہو تو چست ہو. کہا سب سے بڑا ریاکار وہی ہے, سب سے بڑا ریاکار وہی ہے. دوسری نشانی, کہا دوسری نشانی یہ ہے کہ جب لوگ تعریف کرنا شروع کریں نا تو اور کام کریں, اور جب لوگ تعریف کرنا بند کرے تو کام بند کر دے. یعنی اس کو کوشش یہ اس کی رہتی ہو کہ لوگ میری تعریف کرے. بہت اچھا کام کیا ہو اس نے, بہت اچھی نیاز کھلائی ہو اس نے. شادی دیکھو, پورے اونا سماج میں ایسی شادی نہیں ہوگی ایسے اس نے شادی کی. کھانا دیکھو, آج تک ہم نے ایسا کھانا نہیں کھا. بس چاہت یہ ہو کہ لوگ تعریف کریں, بس چاہت یہ ہو. کہ اگر یہ سوچے تو اور بھی وہ زیادہ کرے لوگوں کو دکھانے کے لیے, اور لوگ اگر تعریف کرنا بند کر دے تو پھر وہ بھی بند کر دے. یہ دوسری نشانی. اور ریاکار دکھاوا کرنے والی کی تیسری نشانی یہ بتائی ہے کہ جب وہ کوئی اچھا کام شروع کرے اور لوگ اس کی ملامت کرے, لوگ اس کو برا بھلا کہنا شروع کر دینا, وہ کام ہی بند کر دے, وہ کام ہی بند کر دے. ریاکار کی نشانی ہے. کیونکہ اس راستے میں برائی کرنے والے آپ کو بہت ملیں گے. اگر کوئی سماج لیول پر آپ کام شروع کریں نا اور للہیت کے ساتھ شروع کرے, دکھاوا نہ ہو کہ چلو اللہ کے لیے کریں گے, سماج کا کچھ بھلا ہو, لوگوں کا کچھ بھلا ہو. اگر یہ کمیٹی بھی ہے جس کی نیت میں یہ ہے کہ اگر ہم 10 روز تک کسی مسلمان کو یہاں بٹھائیں گے اور کسی عالم کو بلا کر ان کے سامنے بٹھا دیں گے, وہ اللہ رسول کی باتیں کرے گا, وہ دین کی تعلیمات پر باتیں کرے گا, ہو سکتا ہے کہ ان ہزاروں میں سے کوئی نہیں, اگر ایک ہی آدمی کے دل پر بات لگ جائے گی تو ان کا 10 روز کا یہ پروگرام سکسیس ہو جائے گا. ان کی یہ کامیابی ان کی یہ پروگرام کے لیے ہو جائے گی. ایک آدمی پر اس بات کا اثر ہو گیا ہے, اور ہو سکتا ہے کہ آج کی گفتگو سے اگر آپ نے سن لیے تو آپ اپنی نیتوں میں خلوصیت لائیں گے, اپنی نیتوں کو سدھارنے کی کوشش کریں گے. اگر یہ چیز ہو جائے گی پھر آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ کیسے اللہ آپ کو عمل کا ثواب عطا فرماتا ہے. ایک بزرگ ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک, بڑی گمنامی کی زندگی تھی اور رہتے بھی ایسے تھے. ہمارے اسلاف اکثر یہ آج ہم شہرت چاہتے ہیں, 10 آدمی مجھے پہچانے, میں جب مارکیٹ سے نکلوں تو 10 آدمی مجھے سلام کرے, اور اس میں اگر کسی نے 10 کے بیچ میں اگر ہمارا ہاتھ چوم لیا تو ہمارا سینہ 56 انچ کا ہو جاتا ہے نا. شہرت چاہتے ہیں. جس انسان کی نیتوں میں فطور ہوتا ہے نا وہ شہرت چاہتا ہے, لوگوں میں پرچار چاہتا ہے, لوگوں میں دکھاوا چاہتا ہے, پھر اس کا ہر عمل دکھاوے کا ہوتا ہے, ہر عمل. عبداللہ ابن مبارک, آپ کو معلوم ہے میں نے امام غزالی کے حوالے سے پڑھا ہے. امام غزالی کسی بھی شہر میں زیادہ نہیں ٹکتے تھے, زیادہ نہیں رہتے. جیسے لوگوں میں پہچان ہو جاتی تھی کہ یہ غزالی یہ دورہ ہے, امام غزالی ہے, جیسے وہ گاؤں ہی چھوڑ دیتے تھے اور اتنی دور نکل جاتے تھے کہ اس گاؤں کی پہنچ ہی نہ ہو وہاں تک, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ میرا پرچار ہو, میری شہرت ہو. جہاں پرچار ہوا بھاگ جاتے تھے وہاں سے.
بلکہ میں نے امام غزالی کے حوالے سے یہاں تک پڑھا ہے کہ جو ساروجنک ٹوائلٹ ہوتی ہے، ساروجنک ٹوائلٹ جو ہر آدمی یوز کرے، امام غزالی کو لوگوں نے ٹوائلٹ صاف کرتے ہوئے بھی پایا ہے۔ اب نیت کیا رہے گی اللہ بہتر جانے، وہ نہیں چاہتے تھے بھائی لوگوں کے بیچ میں شہرت، کیونکہ ان کی ایک ہی خواہش ہوتی تھی پہچان بنانی ہے تو اپنے خدا سے بناؤ، کیونکہ حضرت عمر کا قول ہے اللہ کا ذکر کر، اللہ کو یاد کر کہ اس کے یاد کرنے میں بھی شفا ہے۔ لوگوں کا ذکر چھوڑ، لوگوں کو یاد کرنا چھوڑ، کیونکہ لوگوں کو یاد کرنے میں بیماری ہے، بیماری کا تو جتنا اللہ کو یاد کرے گا اللہ اتنا ہی تجھے تندرستی عطا فرمائے گا۔ ہم شہرت چاہتے ہیں۔ عبداللہ ابن مبارک یہ گمنامی والی زندگی کو زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ایک دن نکلے پانی پینے کے لیے، سبیل سامنے لگی ہوئی تھی، تو سبیل پر پانی پینے گئے، ایک بندے نے دھکا لگا کر گرا دیا۔ ہمارے یہاں دھکا لگنے پر کیا ہو جاتا ہے آپ جانتے ہیں، ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے دھکا لگنے پر؟ وہ کسی نے پوچھا تھا کسی بزرگ سے، مخلص آدمی کی نشانی کیا ہے؟ مخلص اللہ والا، بہت پتے کی باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں، اگر آپ یہ اپنے دل میں سے بٹھائیں تو انشاءاللہ یہ باتیں آج نہیں قیامت کے دن آپ کو کام آئے گی۔ کہا مخلص بننے کی نشانی کیا ہے؟ بزرگ فرماتے ہیں مخلص بندے کی نشانی یہ ہے کہ وہ دودھ پیتے بچے کی طرح ہوتا ہے۔ دودھ پیتے بچے کے اپنے حالت دیکھی ہے، اس کے سامنے کھڑے ہو جاؤ اور اس کو کہو تو بہت بڑا علامہ ہے، تو بہت بڑا مفتی ہے، تیری بات کیا کروں، تیری تو یہ شان ہے، تیرا تو یہ جلوہ ہے، تیرا تو یہ مرتبہ ہے، اس پر کوئی اثر ہوگا؟ وہ جس حالت میں اسی حالت میں رہے گا۔ آپ کی کسی تعریف کا اس پر کوئی اثر ہی نہیں ہوگا، آپ تعریف کرتے چلے جائیں، تعریف کرتے جائیں، کوئی اثر ہوگا ہی نہیں۔ اسی طرح آپ اس کے سامنے کھڑے رہ کر 1000 گالیاں اس کو دے دیں، تیرا یہ، تیرا وہ، تو یہ ہے، تو وہ ہے، گالیوں کا اثر ہوگا؟ 1000 گالیاں اس کو، کوئی اثر ہی اس کی ذات پر نہیں ہوگا۔ کہاں مخلص بندے کی نشانی یہی ہے، اس کے سامنے کوئی زمین آسمان کا قلابہ ایک کر دے، اس کو زمین سے آسمان تک پہنچا دے، تو تو یہ ہے، تو تو وہ ہے۔ کہاں وہ جھاڑ پہ نہ چڑھے چنے کے، پھولے نہ، وہ اپنی تعریف سن کر وہ بہت زیادہ خوش نہ ہو جائے، اور اگر کوئی گالی دے دے تو اس کو برداشت بھی کرے، اس کو تکلیف بھی نہ ہو۔ کہا مخلص بندے کی نشانی یہ ہے، بڑا مشکل ہے یہ نشانی اپنے اندر پیدا کرنا، بڑی مشکل۔ یہاں تو یار ہم اسٹیج پر بھی بیٹھتے تو نیتوں میں فطور اتنا ہے کہ میں تقریر اس لیے اچھی تھوڑی اور اچھی کر دوں تاکہ لوگ مولانا مزہ آ گیا، کیا مولانا بیان تھا، مزہ آ گیا، تو سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، بھائی تعریف ہوئی میں، نیتوں میں فطور۔ ہم یہی چاہتے ہیں، ہمارے یہاں اگر ہم گھر پر فنکشن ہوتا ہے، کوئی شادی ہوتی ہے، اگر کھانا بھی بناتے ہیں، نہیں ہو بھائی کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ لوگ کیا کہیں گے، پہلے سے نیت گڑبڑ، لوگ کیا کہیں گے، اب تو کھلا بھی رہا ہے، لوگوں کی فکر بھی کر رہا ہے۔ لوگ کبھی اچھا کہتے ہی نہیں کسی کو، کبھی نہیں کہتے۔ آپ زمین آسمان ان کے لیے کر دیجئے، آپ اپنی چمڑے کو اتار کر ان کے لیے بچھا دیجئے، لوگ آپ کی تعریف نہیں کریں گے۔ یہ نظریہ لوگوں کا، ان کی حالت یہ ہے لوگوں کی کہ یہ مارکیٹ سے امرود خریدتے ہیں نا تو ٹھیلے والے سے پوچھتے ہیں، لاری والے سے میٹھا ہے نا، اور گھر پر آ کر نمک لگا کر کھاتے ہیں، اس کو پوچھتے ہیں میٹھا ہے نا، اور گھر پر آ کر نمک لگا کر کھاتے ہیں۔ آپ کہیں نہیں پہنچ پاؤ گے، آپ کہو گے خوش کرے، آپ 1000 روپے کی ڈش اگر لگائے نا دعوت میں، بہترین سے بہترین، لوگ خوش ہو کر جائیں، کہ باہر نکل کر کیا کمنٹ کریں گے جانتے ہیں آپ؟ اللہ نے دیا ہے تو دکھاوا کتنا کر رہا ہے،
یہ ان کی بھاشا ہوگی. اللہ نے دیا ہے تو دکھاوا کتنا کر رہا ہے. اور اگر اللہ نے بہت کچھ آپ کو دیا ہے, آپ سادگی میں کرو نا کہ چلو یار نکاح سادگی میں کرنی چاہیے, سنت ہے, سادگی کے ساتھ کرو. جردہ آنکھنی کھلا دیا آپ نے, جردہ آنکھنی, تو باہر نکل کر ان کی بھاشا کیا ہوگی جانتے ہیں؟ کتنا کنجوس ہے, اللہ نے اتنا دیا ہے لیکن حالت تو دیکھو کہاں آپ پہنچے. وہ نہیں چاہتے بھائی, وہ کسی لحاظ سے نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی تعریف کرے. یارو تعریف اس رب ذوالجلال کی ہے, جب اس کی تعریف کرو گے نا تو دنیا میں آپ کی تعریف کروا دے گا. ایک حدیث سنو, بہت پیاری حدیث ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندہ عمل, کوئی کام بندہ عمل چٹان کے اندر کرے, چٹان سمجھتے آپ, بہت بڑا پتھر کا چٹان کے اندر کوئی کام کرے, کوئی دروازہ نہ ہو, کوئی باری نہ ہو, کھڑکی نہ ہو, کوئی جاری نہ ہو, کوئی سوراخ نہ ہو, کچھ بھی نہیں ہے, کہا چٹان کے اندر عمل کرے گا, خلوصیت ہوگی, نیت اچھی ہوگی, اللہ اس کے عمل کو لوگوں میں پہنچا دے گا. اللہ اس کے عمل کو لوگوں میں پہنچا دے گا. آپ نہیں بھی پہنچاؤ گے, نیت میں اگر خلوص ہے تو چٹان کے اندر کیا ہوا عمل بھی اللہ لوگوں تک پہنچا دے گا. پھر آپ کو لوگوں میں پرچار کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ خود بخود آپ کا پرچار کروا دے گا. خود بخود اللہ پرچار کروا دے گا. بندے, اس نے تو کہہ دیا بندے بس تو مجھے یاد کر, میں لوگوں میں تیرا چرچا کروا دوں گا. لوگوں کو اللہ نیت درست کرے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, حضرت عبداللہ بن مبارک گمنامی والی زندگی تھی. ایک دن گئے سبیل پر پانی پینے کے لیے, تو بندے نے, کسی نے دھکا مار کے گرا دیا ان کو. کوئی ری ایکشن نہیں, کھڑے ہوئے اور پانی پی لیا اور جانے لگے. جب جو راستے میں آپ کے ساتھ تھا, جو آپ کا ساتھی تھا, اس سے کہنے لگے یار کیسے اچھی زندگی ہے یہ, کوئی نہ پہچان ہے, کوئی نہ شہرت ہے, کوئی نہ پہچان ہے, کوئی نہیں پہچانتا. یعنی عبداللہ ابن مبارک آپ جب پڑھیں گے ان کی شخصیت کو, ان کی ذات کو, تو آپ کو پتا چلے گا کوفہ کے اندر ان کا مقام کیا تھا. جب یہ نکلتے تھے نا تو پورا آسمان دھوئیں سے, مٹی کے گرد سے پورا آسمان بھر جاتا تھا. لوگ ان کے استقبال کے لیے اتنے نکلتے تھے. زبیدہ خاتون اپنے محل کے اوپر سے تک کر دیکھتی تھی, ہارون رشید پوچھتا تھا یہ کون ہے, یا زبیدہ خاتون کہتی تھی یہ کون ہے, تو جس کے استقبال میں لوگ نکل پڑے ہیں, تو ہارون رشید کہتا تھا یہ عبداللہ ابن مبارک ہے, لوگ ان کو دیکھنے کے لیے نکلے ہیں. پورا آسمان دھول سے بھر جاتا تھا, مٹی سے بھر جاتا تھا. تو خدیجہ زبیدہ خاتون کہتی ہارون رشید بادشاہ اصل میں تو نہیں, بادشاہ اصل میں وہ ہے, اصل میں بادشاہ وہ ہے. اللہ پھر پرچار کرواتا ہے. یہ عبداللہ ابن مبارک ہے. لیکن سبیل پر پانی پینے گئے. آج اگر ایک مسجد کا امام بھی ہے نا, لوگ اسے جانتے ہیں, اگر وہ سبیل پر جائے تو 10 گلاس سامنے اٹھ جاتے ہیں, حضرت لیجئے, حضرت لیجئے, حضرت لیجئے. اتنا احترام, اتنی عزت ہے. لیکن عبداللہ ابن مبارک کیا چاہتے تھے, خلوص والا بندہ, مخلص بندہ وہ ہوتا ہے. ہاتھ سے گرا دیا, ٹھوکر لگا کے گرا دی, کہا کتنی اچھی زندگی ہے کہ لوگ پہچانے ہی نہ, لوگ پہچانے ہی نہ. کہا ایسی زندگی کتنی اچھی زندگی, اللہ یہی زندگی عطا کر دے. دعائیں کرتے, کتنی اچھی زندگی, وہ دعائیں کرتے. تو آج کی اس گفتگو کا جو اصل, جو سبجیکٹ, یا آپ کہہ لیجئے موضوع, یا آپ کہہ لیجئے عنوان, یا آج کی اس گفتگو کا اصل میسج یہی ہے, نیت سدھارنی ہے نا. اچھا, ملاوٹ والا دودھ آپ کو پسند ہے نا, 10 مرتبہ چیک کرتے ہیں بھائی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. تو 60 نہیں 70 روپیہ لے لے, 70 نہیں تو 80 روپیہ لے لے, ملاوٹ والا نہیں. اور دیسی گھی بھی لینے جائیں گے تو ہم پہلے اس کو جانچتے ہیں, شہد بھی لینے جائیں گے پہلے جانچتے ہیں, کہیں ملاوٹ تو نہیں ہے, کہیں کھوٹا تو نہیں ہے, کھرا تلاش کرتے ہیں. یارو جب سامان کے اندر ہم ملاوٹ پسند نہیں کرتے تو ہماری نیتوں میں اللہ بھی ملاوٹ پسند نہیں فرماتا. جب سامان میں ہم ملاوٹ پسند نہیں کرتے تو ہماری نیتوں میں اللہ بھی ملاوٹ.
پیور اللہ بھی چاہتا ہے کہ بندے کی نیت پیور ہونی چاہیے، ملاوٹ والی نہیں ہونی چاہیے. صاف دل سے جب کام ہوتا ہے اس کو پسند بھی آتا ہے اور پھر اس کام کو وہ سراہتا بھی ہے. اس صاف نیت کی اگر آپ بات کریں، قرآن میں آپ دیکھیں گے ایک واقعہ درج ہے، اس نیت کے حوالے سے آپ پڑھیں. حضرت حسنین کریمین جب بیمار ہوئے تو مولا کائنات علی شیر خدا اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے منت مانی روزہ رکھنے. اگر یہ شفا یاب ہوئے اور تندرست ہوئے تو ہم روزہ رکھیں گے. اب وہ شفا پائے تو انہوں نے روزہ رکھا. واقعہ آپ نے سنا ہے. روزہ رکھا، افطار کرنے کے لیے بیٹھے تو کچھ کھجوریں تھی اور پانی تھا. جیسے افطار کرنے بیٹھے دروازے پر دستک ہوئی. مسکین ہوں اگر کچھ مل جائے اللہ کے نام پر، سارا اٹھا کر دے دیا مسکین اور پانی سے روزہ افطار کر لیا. دوسرے دن پھر روزہ رکھی، پھر افطار کرنے بیٹھے، پھر آواز آئی یتیم ہو اللہ کے نام پر کچھ مل جائے تو بڑا بھلا ہوگا آپ کا. اٹھا کر دے دیا، پانی سے روزہ افطار کر لیا. تیسرا دن ہوا، پھر روزہ رکھا، پھر افطار کرنے بیٹھے، پھر آواز آئی قیدی ہوں اگر اللہ کے نام پر مل جائے، بھوکا ہوں کچھ ہو تو دے دیا جائے. تیسرے دن بھی اٹھا کر کھانا دے دیا سب کچھ اور پانی سے افطار کیا. اللہ کو یہ ادا ان کی اتنی پسند آئی کیونکہ اللہ جانتا تھا کہ اس بندے کے دل میں کتنی خلوصیت ہے اور کتنا دل صاف ہے، اور انہوں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ کس بنیاد پر کیا اللہ جانتا تھا. اللہ نے قرآن مجید میں ان کے لیے آیت کریمہ نازل فرما دی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. وہ لوگ ہیں جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، یتیم کو اور قیدیوں کو کھانا کھلایا کرتے ہیں. یارو جب پیورٹی ہوتی ہے نا، خلوصیت ہوتی ہے، نیت اچھی ہوتی ہے تو اللہ پھر اس کا تذکرہ قیامت تک کے لیے قرآن مجید میں نازل فرما دیتا ہے. بندے تو کام کر اچھا، بندے تو نیت اچھی رکھ تو تیرا تذکرہ اللہ کروا دے گا، لیکن نیت صاف ہونی چاہیے تو پھر اللہ پاک یہ تجھے اس چیز کا بدلہ اور اس چیز کا پھل تجھے اللہ عطا فرمائے گا. یہ نیت پاک ہونی چاہیے. اور یارو حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کی طرف جب گورنر بنا کر آپ نے بھیجا، قاضی بنا کر بھیجا، تو جانتے حضور علیہ السلام نے نصیحت کیا فرمائی؟ بہت ساری نصیحتیں تھی، اس میں ایک نصیحت یہ بھی تھی معاذ تھوڑا عمل کرنا لیکن خلوصیت والا کرنا. اپنے عمل میں اخلاص پیدا لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے عمل کرنا. تھوڑا بھی کرے گا تو بہت زیادہ ہوگا، تھوڑا بھی ہوگا تو بہت زیادہ ہوگا. ہاں تھوڑا کرے لیکن زیادہ خلوصیت والا کرے. تھوڑا ہوگا خلوصیت والا ہوگا انشاءاللہ اس میں اللہ ترقی عطا فرماتا ہے. تھوڑا کرے لیکن خلوصیت والا کرے. یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے. اور اگر ریاکاری اس کے اندر ہوگی شامل، دکھاوا ہوگا یا کچھ بھی شہرت کا ایک ذرا بھی اگر پہلو ہوگا شہرت کا کہ چلو لوگوں میں واہوائی ہو جائے گی کہ بہت اچھا انہوں نے کیا یا بہت اچھا کام کر رہے ہیں، تھوڑا سا بھی ہوگا، اس کے حوالے سے اس پر جو وعید ہے وہ حدیث مبارکہ بھی آپ سن لیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص لوگوں میں اپنے عمل کی چرچا کرے گا، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، عمل کی چرچا، اپنے کام کی چرچا جو لوگوں کے اندر کرے گا. عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک اس کی ریاکاری لوگوں میں مشہور کر دے گا اور اللہ اس کو سماج میں ذلیل و رسوا فرما دے گا. جو اپنے عمل کی چرچا لوگوں میں کرتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. آج لوگوں کی عادت ہے نا، لوگوں کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے. ان کو عادت نہیں. ارے یار کب سے میں تیرا انتظار کر رہا ہوں، کہاں تھا؟ او یار وہ عصر کی نماز پڑھ کے نکلا نا تو ایک دوست نے یار چائے پینے کے لیے روک لیا. اب یہ بولنے کی کیا ضرورت تھی عصر کی نماز پڑھ کے نکلا؟ یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ آدمی یہ بھی تو کہہ سکتا ہے نا بھائی وہ چائے پینے روک لیا یار اس نے لیٹ ہو گیا. اب یہ بولنے کی کیا ضرورت ہے عصر پڑھ کے نکلا تو اس نے روک لیا؟ یہ عمل کو برباد کیا جا رہا ہے. یہ دھوکہ ہے شیطان کا. وہ
حاجی صاحب کیسا سفر رہا آپ کا؟ حج پر گئے تھے میں نے سنا. ہاں الحمدللہ یہ تیسرا سفر میرا حج کا ہوا ہے. بھائی کیا وہ ضرورت ہے آپ نے 10 کی ہو, آپ نے 1 کیا ہو, آپ نے 50 کی ہو, کیا ضرورت ہے تیسرا بولنے کی؟ اب یہ بھی تو کہہ سکتے الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے بہت اچھا سفر رہا, یہ بھی تو بول سکتے. 10واں سفر ہے الحمدللہ. 30 سال سے اجمیر جا رہا ہوں الحمدللہ. ہر سال رمضان عمرہ میرا, رمضان میں مکہ ہی میں رہتا, مدینہ ہے. بھائی کیا ضرورت ہے تجھے یہ پرچار کرنے کی, یہ شہرت کرنے کی, یہ چرچا کرنے کی, کیا ضرورت؟ یہ شیطان عمل کو برباد کرتا ہے, اس طرح سے ضائع کرتا ہے. ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے عمل کی چرچا کرتے ہیں اور اللہ پاک سماج میں ہمیں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے, ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں ہمارے علماء نے زور دیا سدھارو اپنی عمل, اپنی نیتوں کو سدھارو. اس لیے ہمارے علماء نے زور دیا اور اسی لیے ہمارے اسلاف اس چیز کو سدھارتے تھے اور اپنے پاس بیٹھنے والوں کی نیتوں پر نظر رکھتے تھے. نیت کون سی کر کے آیا ہے, تیری نیت کیا ہے اس کام کے پیچھے؟ آپ کو معلوم ہے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فتح رضویہ شریف نے نماز پڑھنے جانے کی, مسجد میں جانے کی, نماز کے لیے مسجد میں 40 نیتیں بتائی ہے. 40 نیت. آپ مسجد, آپ گھر سے نکلتے, اچھا ایک بھی نیت ہم نے کی ہے, صرف ایک ہی نیت ہوتی ہے مسجد میں جاؤں گا نماز پڑھوں گا, یہی نیت ہے, نماز کے لیے گئے چلے آئے. 40 نیتیں کیا ہوگی؟ اب اگر آپ نماز کی نیت کر کے گھر سے نکلتے, ہر قدم پر آپ کو ایک نیکی کا ثواب ملے گا. آپ نے بھائی نیت نماز کی ہے, لیکن جو اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے 40 نیت ہے. اگر وہ آپ نے 40 نیتیں دل میں سوچ لی کہ چلو یار یہ نیت کروں گا, مسلمان کوئی راستے میں مل گیا تو اسے سلام کر لوں گا, کوئی مفلس مل گیا تو اس کی مدد کر دوں گا, کوئی مظلوم مل گیا تو اس کو بچا لوں گا, کوئی بے سہارا مل گیا اس کو ضرورت تھی اس کی مدد کر دوں گا, کوئی بڑھیا مل گئی اس کا کوئی کام ہے وہ کام کر دوں گا, کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں مل گئی اسے ہٹا کر رکھ دوں گا سائیڈ میں کہ کوئی مسلمان تکلیف میں نہ جائے. یعنی 40 نیتیں فتح رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے. ایک نیت سے آپ مسجد کے لیے گھر سے نکلتے ہیں, ایک قدم پر ایک نیکی. لیکن ہمارے بزرگوں نے جو 40 نیتیں لکھی, اگر آپ وہ 40 کر کے نکلیں گے, قدم ایک اٹھائیں گے اللہ نیکیاں 40 عطا فرمائے گا. قدم ایک اٹھے گا نیکیاں 40 ملیں گی. ہمارے اسلاف یہ اصلاح اس انداز سے کرتے تھے کہ بندے ہاں تیری نیت, یہ نیت میں خلوصیت, اور جب تیری نیتیں اچھی ہوگی, جتنی اچھی نیتیں تیری ہوتی چلی جائے, جتنی اچھی نیتیں تیری ہوتی چلی جائے گی, اللہ اتنا ہی تیری نیتوں میں نکھار, تیرے عمل میں نکھار, تیرے ثواب میں بڑھوتری اللہ پاک فرماتا چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنے عمل کے اندر اخلاص کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے اندر میرے بھائیوں نیتیں درست کر لیں, انشاءاللہ العزیز اس کا جو ثواب ہے وہ آپ کو ضرور دیکھنا ملے گا. بہت ہمارے بزرگان دین ایسے بھی تھے کہ عمل کے اندر اچھی نیت کی وجہ سے اللہ نے ان کی مغفرت فرما دی. ایک محدث کے حوالے سے پڑھا, ان کا جب انتقال ہوا تو ان کو لوگوں نے خواب میں دیکھا, پوچھا کہ بھائی اللہ نے آپ کے ساتھ کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں اللہ نے بخش دیا مجھے. کہا وجہ, کس عمل سے بخشا ہے, کس عمل سے بخشا ہے؟ انہوں نے نماز نہیں گنوائی, انہوں نے اپنے حج نہیں گنوائے, انہوں نے اپنے عمرے نہیں گنوائے, انہوں نے اپنی خیرات نہیں گنوائی, انہوں نے اپنا کام سوشل ورک نہیں گنوایا. میں سماج کے لیے یہ کرتا ہوں, میں نے اتنی نمازیں پڑھی ہے, میری زندگی میں اتنی نمازیں, میں نے اتنے حج کیے, میں نے اتنے عمرے کیے, میں نے یہ کیا, میں نے نہیں. جانتے انہوں نے کیا بتایا؟ کہا مجھے جو لگتا ہے کہ اللہ نے جس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرمائی ہے, کہا ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا, ایک مرتبہ میں حدیث لکھ رہا تھا. اس زمانے میں ہمارے پاس جو آج قلم ہے, جو پین ہے, اس زمانے میں ایسے نہیں ہوتے تھے. وہ مور کے وہ پنکھ وغیرہ سے یا لکڑی وغیرہ میں سے وہ بناتے تھے قلم, اور پھر سیاہی میں ڈبو کر, روشنائی میں ڈبو کر پھر اسے لکھا کرتے تھے. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ وہ محدث کہتے ہیں کہ میں حدیث لکھ رہا تھا تو میں کچھ سوچ رہا تھا, میں نے سیاہی میں قلم ڈبوئی اور ہاتھ میں قلم پکڑی اور میں کچھ سوچ رہا تھا. اتنی دیر میں میری قلم کا جو پوائنٹ تھا, جو نب تھا پوائنٹ, اس پر ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی اور میری سیاہی پینے لگی.
جو روشنائی تھی، جو سیاہی تھی، جو انک تھی، وہ پینے لگی۔ کون؟ مکھی۔ میں نے اپنے ہاتھ کو جما دیا، کیونکہ میں نے دل میں سوچا کہ یار یہ پیاسی ہوگی اسی لیے سیاہی پی رہی ہے۔ میں نے ہاتھ روک دیا۔ جب تک وہ سیاہی پی کر سیراب نہیں ہو گئی، اس کا پیٹ نہیں بھر گیا، اس کی پیاس نہیں بجھی، تب تک میں نے ہاتھ کو ہلایا نہیں۔ بس مجھے لگتا ہے اللہ نے میرے اسی عمل سے میری مغفرت فرما دی، ایک مکھی کی پیاس بجھانے کی وجہ سے۔ ہم اگنور کرتے ہیں یہ ساری چیزیں، ہم اس کو اہمیت نہیں دیتے، ہم اگنور کرتے ہیں۔ یارو کبھی کبھی ایک پرندے کی پیاس بجھانا اور ایک مکھی کی پیاس بجھانا بھی انسان کی مغفرت کروا دیتا ہے۔ نہیں سنا آپ نے بنی اسرائیل میں ایک فاحشہ عورت نے، رنڈی قسم کی عورت نے ایک کتے کی پیاس کو بجھایا تھا۔ کتا حرام جانور ہے نا، لیکن پیاس اس کو دیکھی، جیوت تو ہے نا، اس نے دل میں سوچا یار یہ جانور تو ہے نا، بھلے جانور ہے، پیاس لگی ہے، وہ کنویں کے پاس ہانپ رہا ہے، پیاس کے مارے اس کو تکلیف ہو رہی ہے، اس نے اپنا دوپٹہ اور موزہ نکال کر کنویں سے پانی نکالا اور اس کتے کی پیاس بجھا دی۔ اللہ پاک نے اس فاحشہ عورت کی مغفرت بھی کر دی اور اس کو جنت بھی عطا فرما دی۔ یہ ہم اگنور کرتے چھوٹے چھوٹے کام، اور اللہ نیت کے صحیح ہونے کی وجہ سے، نیت اچھی تھی کہ چلو کسی کا بھلا ہو جائے گا، کسی کی پیاس بجھ جائے گی۔ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں مست ٹہلتے ہوئے دیکھا، مست ٹہل رہے جنت کے اندر۔ حضور نے پوچھا کس عمل سے اللہ نے جنت دی، کس عمل سے اللہ نے جنت دی؟ کہا وہ مسجد میں جا رہا تھا تو مسجد کے راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا، مسجد کے راستے میں ایک کانٹے دار درخت تھا، اکثر لوگوں کو تکلیف دیتا تھا، کسی کے دامن میں کانٹے لگ جاتے تھے، کسی کے پیروں میں کانٹے لگ جاتے تھے۔ ایک دن میں نے دل میں سوچا یار یہ سب کو تکلیف پہنچاتا ہے، کیوں نہ میں اس کو اٹھا کر پھینک دوں، اس کو اکھاڑ کر سائیڈ میں کر دوں۔ ایک دن گھر سے کلہاڑی لی اور اس کو کاٹ کر سائیڈ میں کر دیا۔ اللہ کو میری یہ نیت اتنی اچھی لگی کہ اللہ نے مجھے بخش دیا اور اللہ نے جنت عطا فرما دی۔ عمل نیت کی وجہ سے ہمیں 10 روز بیٹھنا ہے، اپنی نیتوں کو سدھارنی ہے کہ جو اسلام کی جو باتیں ہوگی، جو اللہ رسول کے حوالے سے، جو ہمارے اسلاف کی باتیں ہوگی، جو حضور غوث پاک کے حوالے سے جو بات ہوگی، چونکہ انہی کی مجلس مبارک ہے، ایک بات ان کے حوالے سے یاد آ گئی، نیت کے حوالے سے جو حضور غوث پاک کا جو فرمان ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں کہ لکڑی کی تلوار جو ہوتی ہے نا، لکڑی کی تلوار وہ جنگ میں کام نہ آوے، سامنے لوہے کی تلوار ہو، آپ لکڑی کی لے کر جاؤ تو کیا ہوگا؟ ہاں وہ جلانے میں کام آوے، کیا ہوئے؟ ہاں لکڑی کی تلوار جنگ میں بچنے میں کام نہ آوے لیکن جلانے میں کام آئے۔ کتنی بہترین مثال دی حضور غوث پاک نے۔ فرماتے ہیں ایسے عمل بھی ہے، ایسے ہی عمل بھی ہے، اگر خلوصیت نہیں ہوگی نا تو جلانے میں کام آئیں گے لیکن بخشوانے میں کام نہیں آئے۔ کتنی بہترین مثال ہے۔ عمل میں خلوص نہیں ہوگا تو وہ جہنم میں جلانے میں کام آئے گے وہ عمل، لیکن وہ بخشوانے میں کام نہیں آئیں گے وہ عمل۔ بڑے اچھے انداز میں حضور غوث پاک نے، اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاں کس نیت سے ہم کو بیٹھنا ہے 10 روز کے لیے، اور کیا ہمیں محسوس کرنا ہے، کیا ہمیں سیکھنا ہے، تاکہ جس نے یہ ہم کو بٹھایا ہے، جس نے ہم کو جمع کیا ہے، اس کا بھی مقصد حل ہو جائے، ہمارے بیٹھنے کا بھی مقصد حل ہو جائے، میرے بولنے کا بھی مقصد ہو جائے، اور جس کی بارگاہ میں خراج عقیدت ہے اس کی بارگاہ میں خراج عقیدت بھی پیش ہو جائے، کیونکہ انہوں نے زندگی بھر یہی تعلیمات لوگوں کے بیچ عام کی۔ انشاءاللہ آپ 10 روز میں سنیں گے، ضرور تشریف لائیں، وقت کی پابندی کے ساتھ آئیں، خود بھی آئیں، دوست اور احباب کو بھی لائیں تاکہ دین کی تعلیمات عام ہوئے۔ لیکن ایک چیز پھر سے آپ نوٹ کر لیں، یہ 10 دن کی تقریر آپ یہ مت سمجھنا کہ اس میں پورا اسلام سیکھ لیں گے۔ اسلام 10 دن کے بعد بھی آپ کو سیکھنا ہے نا؟ ہاں ایسا نہیں ہے کہ 10 دن کی تقریر میں آپ کو سب کچھ آ جائے گا اور آپ سب سیکھ جائیں گے، نہیں، اسلام آپ کو بعد میں بھی سیکھنا ہے، کیونکہ یہ سمندر ہے، سمندر، اور ہم پیاسے ہیں، جب تک مر نہیں جاتے پیاس بجھتی، تو آپ کو پیاس سمندر سے آپ کو فائدہ اٹھاتے ہی رہنا۔ اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ
عمل کی توفیق عطا فرمائے. بارگاہ حضور غوث پاک میں آج ہماری اور آپ کی حاضری کو اللہ قبول و مقبول فرمائے اور جو کچھ میں نے کیا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم.